نہیں ہے۔ جی اگلا سوال مفتی صاحب، پیر محل سے جواد ظفر پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نعت خواں بنائے، کیونکہ نعت خوانی سے شہرت تو ملنے کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے خاصے نذرانے بھی ملتے ہیں، ایسے میں رہنمائی فرمائیں کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو پروفیشنل نعت خواں بنانے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نعت خوانی ایک بڑا اچھا عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک دور کے اندر بہت زیادہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرتے تھے۔ مشہور و معروف نعت خواں جن کو کہا جاتا ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کیا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ بلکہ خود خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو درود و سلام بھی ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ پر رحمتوں کا نزول ہے۔ اور نعت خوانی بالکل بہت اچھا عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ جب ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں، غور سے بات، بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا کہ جب ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کرے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرے گا، تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی صفت و ثنا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے کہ مولا کریم تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس سے یہ نیت کر لی جائے کہ اس سے پیسے ملیں گے اور نذرانے وصول ہوں گے، تو یہ بڑی مذموم سی بات ہے۔ یاد رکھیں، نعت خوانی کرنی ہے تو پھر خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نعت خوانی کریں، اور اس کا اجر و ثواب بھی پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پروفیشن کے طور پر اس کو استعمال کرنا یا اس سے ایسے معاملات کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی نے اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو کوئی تحفہ دے دیا تو اس میں کوئی شرع قباحت نہیں ہے، آپ کے لیے بہرحال جائز ہوگا، لیکن یہ نیت کر کے جانا کہ مجھے پیسے ملیں گے، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے، اور اس نیت کے ساتھ بچوں کو نعت خواں بنانا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نعت خوانی تو ایک عبادت ہے، مگر شہرت کی خاطر اکثر بچے ایسا ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بہت بڑا نعت خواں ٹی وی پر آتا ہے، میں بھی اسی وجہ سے ہی پڑھنا چاہتا ہوں، بس نیت ہی یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی معاملے کے اندر قاری صاحب جب نیت غلط کر لی جائے تو پھر اس کا بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ اگر نیت یہ کر لی کہ مجھے شہرت ملے گی تو یاد رکھیں شہرت تو مل جائے گی، لیکن جو حقیقی روح تھی نا نعت خوانی کی، اس کو فوت کر دیا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو اس کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے۔ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز پڑھوں گا، اچھی بات ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کوئی کسی گناہ کی نیت سے جائے تو اس کا جانا بھی ایک طرح سے گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ نعت خواں تو نذرانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو غلط ہے، تو بالکل ڈیمانڈ کر کے 2.5 جانا۔ لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا، ہمیں عوامی سطح پر بھی نا اس چیز کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اگر ایک نعت خواں یا کوئی بھی بندہ کہ جو اپنے آنے کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس کی حد کی عزت کے طور پر اس کو نہ بلائیں۔ کیا ضرورت ہے اتنے بھاری رقم خرچ کرنے کی؟ وہی رقم آپ کسی اور اچھے کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پروفیشن کے طور پر اگر کسی نے خود سے کچھ دے دیا، کوئی تحفہ دے دیا، تو وہ جائز ہوگا۔ ڈیمانڈ کر کے جانا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ میں اس کو حرام اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی ایسی قرآن و سنت میں دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو کوئی ایسے کہوں۔ بہرحال یہ غیر مناسب بات ہے۔ نعت خوانوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم تو وقت کے پیسے لیتے ہیں، ہم تو نعت خوانی کے پیسے لیتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ اگر کوئی بندہ طے کر کے جائے تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، اس لیے اس سے بہرحال اجتناب کرنا تو چاہیے۔ اس کا مطلب ہے وقت کے اگر وہ پیسے لیں، 2.5 لاکھ روپے بھی لیں،
تو جائز ہوگا پھر؟ اگر کسی نے طے کر لیا اور کہا جی میں اتنے پیسے لے کر ہی آؤں گا، تو میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ دنیا میں اجر و ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو حقیقی روح تھی نا نعت خوانی کی، اس کو فوت کر دیا۔ اب دیکھیں ایک بندہ اپنا وقت دینے کے پیسے کہتا ہے جی میں اتنے پیسے لوں گا پھر میں یہاں پر آؤں گا، تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب پھر ثواب ختم ہو گیا، صرف صرف وہ نعت خوانی دنیا میں جو ہے وہ تو ملے گا، لیکن جو اصل ثواب تھا نا اس سے محرومی ہوگی بہرحال۔